انتظام اور منصرم نے دور سے ٹھہر کر سحر پڑھا کہ کنیزیں جو پلنگ کے پاس سوتی تھیں ان پر بے ہوشی طاری ہوئی، اور ایسی ہوا ٹھنڈی چلی کہ جو جاگتی تھیں وہ بھی سو گئیں۔ اس وقت وہ دونوں ساحر کوٹھے پر اترے اور ملکہ کے پلنگ کو دو طرف سے دونوں نے اٹھایا۔ امر کے باطن میں بیدار تھا، سمجھ گیا کہ اب اجلال نے بلایا، دیکھیے اب کیا گزرتی ہے۔ غرض نظر بفضل کردگار کر کے خاموش ہو رہا، اور ساحر پلنگ لیے ہوئے ایک لمحے میں پاس اجلال کے حاضر ہوئے اور پلنگ فرش پر لا کر سامنے رکھ دیا۔ اجلال چشم براہ انتظار رکھتا تھا، انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہا، اب تم دونوں جا کر نیچے کوٹھے کے آرام کرو اور خبردار کسی کو یہاں آنے نہ دینا، اور تم بھی بغیر میرے بلائے یہاں نہ آنا۔ وہ دونوں یہ حکم سن کر نیچے کوٹھے کے اتر گئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ شاید کسی کام کو اجلال طلب کرے تو اس لیے ایک شخص آرام کرے اور ایک جاگتا رہے۔ غرض ایسا ہی کیا اور باری آپس میں مقرر کر لی۔ لیکن یہاں اجلال ملکہ کے قریب پلنگ آیا اور دوپٹہ رخ روشن سے سرکایا۔ شعلہ برق حسن کی چمک سے نظر اس کی خیرہ ہوئی۔ عجب حسن خدا داد نظر آیا کہ پیر فلک نے بھی کسی ایسے نوجوان کو بئیں ہمک کہن سالی نہ دیکھا ہوگا، اور گوش روزگار نے کسی کے حسن زیبا کا ایسا تذکرہ خوبی نہ سنا ہوگا۔ وہ ماہ جبیں تھی رشک زہرا، وہ حسن پری کہ جس کا شہرا تھا خرمن حسن دانہ خال، دو کھیت تھے چاندنی کے دو گال، بالوں کا وہ پیچ و تاب سر پر، شب کو لیے آفتاب سر پر، نازک تھے جو برگ گل سے وہ گوش، اڑتے تھے صدف کے دیکھ کر ہوش، پر نور گلے کی تھی صفائی، مہتاب کی جیسے رونمائی، محرم کی بھی وہ غضب کساوٹ، سینے سے کیے ہوئے لگاوٹ، کرتی بھی نفیس ایک پرزر، پہنے ہوئے ناز سے وہ دلبر، لپٹی ہوئی چست و تنگ بر میں، تھا نور بھرا ہوا قمر میں، کیا اس میں کروں شکم کا اظہار، مہ برج سے سور کے نمودار، ظاہر وہ قمر نہ تھی سر منہ، تھا اس کو وبال بار گیسو، کچھ وصف بیان ہو نہانی، رندوں کو ہو جس سے شادمانی، بیجا ہے جو دو ہلال کہیے، لازم ہے کہ لا مثال کہیے، جوبن سے بھری ہوئی وہ رانیں، قربان ہزار دل سے جانیں، گلبرگ سے نرم تر کف پا، کانٹوں سے زیادہ فرش گل کا، ہر دل کو عزیز جان سے تھی، نازک بھی وہ پھول پان سے تھی۔ اجلال کو صورت دیکھ کر بے ہوشی طاری ہوئی، مگر اپنے تئیں سنبھال کر لگا پاؤں ملکہ کے دبانے کہ ایک بار امر کروٹ لے کر بیدار ہوا اور کنیزوں کا نام لے کر پکارا۔ اجلال نے سر اپنا قدم پر رکھ دیا اور عرض کیا کہ کنیزیں تو یہاں نہیں ہیں، مگر یہ غلام تازہ حضور کا حاضر ہے، چہ نامے کے مولائے نام توام، درم نا خریدا غلام توام، یعنی نام کیا کہ میں تو تیرے نام کا غلام ہوں، بلکہ تیرا بیدام خریدا ہوا غلام ہوں۔ ملکہ نے ایک بار تیوری چڑھا کر اجلال کی طرف دیکھا اور دوپٹہ سنبھال کر اٹھی اور بال بکھرے ہوئے سمیٹ کر جوڑا باندھا اور دونوں پاؤں کو پلنگ سے لٹکا دیا۔ اجلال کی جانب سے منہ پھیر لیا۔ اس ادائے معشوقانہ کو اجلال دیکھ کر مر گیا اور اٹھ کر پروانہ وار گرد اس شم محفل خوبی کے پھرا۔ ملکہ نے کہا، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ تم کوئی جن ہو یا آسیب ہو؟ کون ہو؟ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ یہ مکان کس کا ہے؟ اجلال نے یہ باتیں سن کر عرض کیا کہ اے جانے جہاں و اے آرام دل مشتاقاں، جیسا آپ کے دادا جی نے مجھ سے فرمایا ویسا حسب الارشاد حضور یہ غلام عمل میں لایا، اور سب ماجرا چوبدار کی گفتگو کا بیان کیا۔ ملکہ یہ حال سن کر مسکرائی اور دامن کو جھٹک کر اٹھی اور کہا، اے نابکار ساحر غدار، میں اسی طرح پیادہ پا اپنے گھر جاتی ہوں اور اس منہ بڈھے چوبدار کو جس نے مجھ پر یہ طوفان جوڑا ہے اور تیری عاشقی کا الزام مجھ پر لگایا ہے، دیکھ تو کیسی سزا دلواتی ہوں کہ وہ بھی یاد کرے، اور اس امر کی خبر اپنے باپ سے کر کے افراسیاب کو نامہ لکھواتی ہوں کہ منڈی کاٹے تجھے وہ ذلیل کر کے طلسم سے نکال دے۔
اسی طرح تو ننگ و ناموس میں بادشاہوں کے در اندازی کرتا ہے اور پرائی بہو بیٹیوں کا ستیہ ناش ہوتا ہے۔ اجلال یہ باتیں غصہ ناک سن کر ڈرا اور منتیں کرنے لگا کہ اے ملکہ عالم، حضور ایک لمحہ یہاں تشریف فرما ہو تاکہ میں شرط خدمت بجا لاؤں اور پھر حضور کو خوابگاہ کی جانب پہنچا دوں۔ ملکہ نے کہا، خدمت تو جا کر اپنی والدہ یا ہمشیرہ کی کرنا، خبردار مجھ سے ایسے کلام زبان پر لائے گا تو سزا پائے گا۔ اجلال نے پھر دست بستہ کہا کہ اے ملکہ آپ تھوڑی دیر مسند پر جلوہ فگن ہوں، میں نظارہ گلشن جمال کروں اور گلچینی باغ حسن کی کر کے دامن نظارہ بھروں، مجھے سوائے آپ کی صورت زیبا دیکھنے کے اور کچھ کام نہیں۔ گر بر سرو چشم من نشینی نازت بے کشم کے نازنینی، یعنی اگر تو میرے سر آنکھوں پر بیٹھے تو میں تیرے ناز اٹھاؤں کہ تو نازنین ہے۔ اے مونس جانے عاشقاں و اے شہنشاہ خوباں، میں تیرا ایک ادنا غلام ہوں۔ یہ کہہ کر قدم پر گرا اور ملکہ اس کی منت دیکھ کر خرامہ خرامہ کہ چال چلتے ہیں وہ اس اغماز سے، مردے جیتے ہیں خرام ناز سے، آ کر مسند پر بیٹھی اور اجلال سامنے مؤدب بیٹھ گئے۔ اب یہ کیفیت ہے کہ چخانہ خالی و معشوق مست ناز بود، تواں گریست براں کس کے پاک باز بود، یعنی جب گھر خالی ہو اور معشوق ناز میں مست ہو، ایسے میں اس شخص پر رویا ہی جا سکتا ہے جو پاک باز رہ جائے۔ اجلال جب دست حوض بڑھاتا ہے، ملکہ کبھی تیوریاں چڑھاتی ہے، کبھی روکھی صورت بناتی ہے، کبھی سسکی بھرتی ہے، کبھی مسکرا کر اس کے خرمن جاں پر برق آفت گراتی ہے، خنجر موج تبسم کا زخمی بناتی ہے۔ ہنگامہ راز و نیاز گرم ہے، ادھر شوق ہے ادھر شرم ہے۔ اسی ہنگام میں جب زیادہ الہا زاری اجلال نے کی، ملکہ نے ہنس کر کہا کہ تو بھی بڑا بے وقوف کاٹ کا الو ہے، پھیکے غمزے کرتا ہے اور خانے دعوت کو بے نمک رکھتا ہے، نہ شراب نہ کباب اور پھر یہ اضطراب، مہمان کو یوں ہی بلاتے ہیں، خالی اپنا مطلب جتاتے ہیں۔ سچ ہے مردوے بھی کتنے خود غرض ہوتے ہیں، خصوصاً تجھ میں بوئے محبت ذرا نہیں، سوائے اپنے مطلب کے دوسرے کی پرواہ نہیں۔ اجلال یہ باتیں سن کر شرمندہ ہوا اور دل میں سوچا کہ ملکہ سچ کہتی ہے، شراب دافع حجاب ہے، دو ایک جام پی کر یہ مست ہو جائے گی اور تیری آرزو برائے گی، اب بخت خفتہ بیدار ہے، کوئی دم میں ہم پہلو یہ دلدار ہے۔ بس اسی وقت میں خانے سے اٹھ کر کشتیاں شراب کی اور قابیں گزک کے لیے کباب کی لایا اور گلابی اٹھا کر جام جواہر آگی میں شراب ارغوانی لبریز کی اور ساغر ہاتھ پر رکھ کر سامنے ملکہ کے پیش کیا کہ یہ بادہ محبت حاضر ہے، اسے نوش کیجیے اور داد عیش و خرمی دیجیے۔ خلوت مارا فروغ از عکس جام باد آباد، زاں کے کنج اہل دل باید کہ نورانی بود، بے چراغ جام در خلوت نمی آرم نشست، وقت گل مستور یہ مستاں زنادانی بود، مجلس انس و بہار و بحث عشق اندر میاں، جام میں نگرفتن از جانا گراں جانی بود، یعنی ہماری خلوت میں جام شراب کے عکس کی روشنی رہے، کیونکہ اہل دل کی تنہائی کے گوشے کو نورانی ہونا چاہیے۔ میں چراغ جام کے بغیر خلوت میں نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ بہار کے عالم میں مستوں کا چھپا رہ جانا نادانی ہی ہوگی۔ محبت اور بہار کی مجلس ہو اور اس میں عشق و محبت کی باتیں ہو رہی ہوں، ایسے میں معشوق کے ہاتھ سے شراب کا جام نہ لینا نہایت تکلیف دہ ہوگا۔ ملکہ نے وہ جام دست نازک میں لیا اور منہ پھیر کر تیوری چڑھا کر سسکی بھر کر لبوں سے لگایا اور ایک بار منہ بنا کے ساری شراب اجلال پر پھینک دی اور کہا، یہ شراب میرے کام کی نہیں، افسوس ہے کہ تو بادشاہ کہلاتا ہے مگر ٹکے کا ٹھرا پیتا ہے، بلکہ وہ بھی اس سے اچھا ہوتا ہے۔ اجلال نے عرض کیا کہ اے ملکہ، یہاں میرا ملک و مال نہیں، آپ ہی کے باب نے جو میخانہ بھجوا دیا ہے وہی تصرف میں ہے۔ ملکہ نے کہا، بادشاہوں کو سب جگہ ہمہ نعمت مہیا ہوتی ہے، منعم بکو دشت و بیاباں غریب نیست، منعم بکو دشت و بیاباں غریب نیست، ہر جا کے رفت خیم زد و بارگاہ ساخت، یعنی دولت مندوں کے لیے کوہ دشت بیاباں بھی پردیس نہیں ہوتا، وہ جہاں بھی پہنچتے ہیں خیمہ لگا کر دربار سجا لیتے ہیں۔ اگر تو میرے آنے کے لیے اہتمام کر کے عمدہ شراب کیتکی کی کھچوا رکھتا تو کیا مشکل تھا، مگر تجھے تو سوائے اپنے مطلب کے اور کسی کا کب خیال تھا؟
خیر اب تو آپ ہنسی، جو کچھ تقدیر دکھلائے گی وہ دیکھیں گے۔ یہ کہہ کر ایک قلم شراب کی اپنے محرم سے نکالی اور جام شراب سے بھر کر اس قلم سے چند قطرے ساغر میں ڈالے کہ رنگ شراب کا گلنار ہو گیا، اور اس جام کو پنجہ نگاری خورشید نما پر اپنے رکھ کر سامنے اجلال کے ہاتھ بڑھایا اور کہا: او بے مروت، ساقی گری کرنا ہمارا کام ہے، یہ جام عنایت ہمارے ہاتھ سے نوش کر، نیکی یہ پیر مغابیں کہ چما بد مستاں، ہرچے کردیم بچشم کرمش زیبا بود۔ یعنی پیر مغاں کی نیکی دیکھ کہ ہم جیسے بدمستوں نے جو کچھ بھی کیا وہ اس کی نگاہ کرم میں پسندیدہ ٹھہرا۔ اجلال یہ چشم عنایت اپنے ساقی کی دیکھ کر مرہون منت ہوا اور جام اس گلفام کے ہاتھ سے لے کر پی گیا۔ معاذ اللہ، وہ قطرے جو قلم سے جام میں ٹپکائے تھے وہ بے ہوشی قاتل تھی جو عمر نے ملا دی تھی۔ یکایک اجلال کو چکر آیا اور کہا: اے ملکہ، بڑی تیز و تند شراب پیتی ہو تم، اس نے تو مجھے ایک ہی چلو میں الو بنا دیا۔ ملکہ نے کہا: ذرا اٹھ کر ٹہلو، فرحت حاصل ہوگی اور عجب مزہ یہ شراب دکھائے گی۔ اجلال اٹھا اور 2 قدم چلا تھا کہ ہوا منہ پر جو لگی بے ہوش ہو کر گرا۔ عمر نے خنجر زنبیل سے نکال کر چاہا کہ اسے ذبح کرے۔ اس وقت چالاک بن عمر جو نیچے پلنگ کے چھپا ہوا تھا اور یہ ماجرا دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ یہ کون شہزادی ہے، مگر اب جو دیکھا کہ اس نے اجلال کو بے ہوش کیا اور قتل کیا چاہتی ہے، سمجھ گیا کہ والد ماجد ہیں، شہزادی بن کر یہاں آئے ہیں۔ دل سے کہا کہ واہ واہ، کیا یاری پاکیزہ فرمائی ہے، مگر اب قتل کرنا اجلال کا برا ہے۔ یہ سوچ کر پلنگ کے نیچے سے نکلا۔ عمر اجلال کو قتل کیا چاہتا تھا کہ چالاک پکارا: خبردار، ایسا غضب نہ کرنا۔ عمر حیران ہوا کہ یہ کون شخص ہے اور خنجر کھینچ کر چالاک پر جا پڑا۔ اس نے خنجر کو خالی دیا اور کہا: میں ہوں فرزند آپ کا چالاک۔ عمر نے ہاتھ روکا اور کہا: او نالائق، کیوں یہاں آیا اور کس لیے ساحر دشمن صاحب قران کے قتل کرنے کو منع کرتا ہے؟ چالاک نے کہا: اے والد ماجد، ساحر کا قاعدہ ہے کہ جب مرتا ہے بیر اس کے غل مچاتے ہیں۔ اگر اس کو آپ ذبح کرتے اور شور و غل ہوتا، نیچے کوٹھے کے انتظام اور منصرم جو پلنگ آپ کا لائے ہیں موجود تھے، فوراً صدا سن کر دوڑے آتے اور گرفتار کر لیتے۔ عمر نے کہا: تو سچ کہتا ہے، لیکن پھر کیا کروں؟ چالاک نے کہا: میں ملکہ کی شکل بنتا ہوں، یعنی جو آپ بنے ہوئے ہیں، اور آپ اب اجلال کی صورت بنیے اور میں بشکل ملکہ پلنگ پر جا کر لیٹتا ہوں۔ حضور انتظام اور منصرم کو بلا کر حکم دیں کہ پلنگ ملکہ کا پہنچا آؤ اور اجلال کو زنبیل میں ڈال لیجیے، اور اس طرح یہاں سے بچاؤ کر کے چلیے، آئندہ جو اور کچھ عیاری کیجیے گا وہ بن پڑے گی۔ عمر کو یہ تدبیر پسند آئی اور آپ اجلال کی صورت بنا اور چالاک کو ملکہ بنا کر اور پلنگ پر سلا کر اجلال کو زنبیل میں ڈال دیا، اور دونوں سائروں کو بلا کر حکم دیا کہ پلنگ ملکہ کا پہنچا آؤ۔ وہ بزور سحر پلنگ لے کر اڑے اور ملکہ کے کوٹھے پر جہاں پہلے پلنگ بچھا تھا وہیں لا کر رکھا، اور آپ وہاں سے علیحدہ ہو کر سحر پڑھا کہ خواصوں کو پہلے جو بے ہوش کر گئے تھے وہ ہوشیار ہوں۔ یہ دونوں تو خدمت اجلال میں جو امر ہے آئے، اور وہاں خواصوں نے دیکھا کہ صبح قریب ہے اور ملکہ اسی طرح سو رہی ہے۔ غرض سب اپنے اپنے عہدے پر سرگرم کار ہوئیں، اور چالاک بھی بعد تھوڑی دیر کے انگڑائی لے کر اٹھا، اور امر نے سب نام خواصوں کے اور جگہ رہنے کی ملکہ کے بتا دیے۔ اسی دستور کے موافق ہمراہ کنیزوں کے نیچے کوٹھے سے اتر کر آیا، اور جہاں کا خواجہ نے پتہ بتلا دیا تھا اسی جگہ آ کر عیش و آرام میں مصروف ہوا۔ مگر امر بشکل اجلال صبح کو ماں اپنے رفیقوں کے سوار ہو کر دربار میں سلیمان کے آیا۔ سب نے تعظیم کی۔ یہ دنگل پر بیٹھا اور کہا: یا خداوند، آپ لشکر لے کر باہر قلعے کے چلیے تاکہ میں لشکر حمزہ کو غارت کروں اور خدمت شہنشاہ افراسیاب میں جاؤں۔ لقا نے سلیمان کو حکم دیا کہ افسران فوج اور سپہ سالاران لشکر درست ہو کر بیرون قلعہ چلیں اور مقابلہ لشکر حمزہ سے کریں۔ بمجرد حکم خیمے خرگاہیں بارگاہیں لدنے لگیں اور سپاہ متوجہ جنگ صاحب قران ہوئی۔ اس کے آگے کی داستان ہوگی اگلی قسط میں بیان۔